نبی کے پاس نہیں جانا چاہیے. ایک جاہل میرے پاس بھی آیا آ کے جمعہ کے دن صبح صبح کھٹا مارا گھر پہ. میں باہر نکلا, بولا کیا بات ہے؟ بولے مولانا میں آج حج کو جا رہا ہوں اس لیے ملاقات کے لیے آیا. میں گلے مل کے بولا بھائی جب سرکار کے پاس گئے تو ذرا آپ سے گزارش ہے سرکار کی بارگاہ میں ذرا میرا سلام عرض کر دیجئے. بولے مولانا میں وہ سرکار کی زیارت کے واسطے نہیں, مسجد نبوی کی زیارت کے واسطے جا رہا ہوں. ارے میں بولا بہت خطرناک ہے تو, اتنا بھیانک بگڑا ہوا ہے, نبی کی زیارت کو نہیں جائے گا؟ نبی کی زیارت کو نہیں جاتی ہے قوم, درگاہ پہ جانے والوں کو روکتی ہے یہ قوم. ارے ان جاہلوں کو سمجھو دوستو. ایک بار کیا ہوا, ایک مولانا صاحب جمعے میں کھڑے ہو کے 12 حدیثاں سنا دیے, درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا. پورے یہودیوں کے اوپر جو جو آیتیں اتری تھی وہ نکال کے ولیوں کے اوپر ڈال کے سنا دیا. یہ بے وقوف کو نہ یہودی معلوم نہ ولی معلوم. بابا کو چچا بولتا, چچا کو خالو بولتا انہیں. ولیوں کو یہودیوں سے ملا دیتی ہے قوم. دوستو سنو, بول دیا درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا, درگاہ کو نہیں جانا. بیچارہ ایک اچھا شریف مسلمان بیٹھے ہوا تھا, انہیں سن لیا. بولے مولانا درگاہ کو نہیں جانا. بولے کمرے میں لے جا کے, مسجد میں 12 سنایا, کمرے میں لے جا کے اور 12 سنایا. اب انہیں بولا اتنے حدیثاں ہیں تو صحیح بھی نہیں جانا کی کیا ہے کی. ایسا عقیدہ بنا لے کے گھر کو گیا, جا کے بیگم کو بولا بیگم مولانا صاحب چلا چلا کے مسجد میں بولے درگاہ کو نہیں جانا کہتے, درگاہ کو نہیں جانا کہتے. بیگم بولے دیکھو جی تمہارے کو تو معلوم ہے اپنے گھر میں ایک ٹینشن چل رہا. کیا ٹینشن تھا وہ؟ 6 مہینے پہلے ان کی بچی کے آنکھ کے اوپر ایک جن آ گیا تھا. ڈاکٹروں کا علاج کرائے کچھ بھی نہیں ہوا, درگاہ کو لے گئے تو طبیعت سنبھلی تھی. ابھی تمہارے کو معلوم ہے کہ درگاہ کو لے گئے تو مسئلے صحیح ہوئے ہیں, پھر تم درگاہ کو نہیں جانا بولے تو کیسا؟ بیگم ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ تھا ہوں گا, ایسا ہو گیا کہ کیا ہے کہ جان دو. اتنے حدیثاں سنائے مول صاحب نہیں جانا کہتے, صحیح چھونگا بیگم. سنتے سنتے بیگم بھی بولے جان دو اب تم اتنا بول رہے تو تم بھی نکو جاؤ, میں بھی نہیں جاتی ہوں. خاموش ہو گئے. 6 مہینے چلا اسی قصہ. 6 مہینے کے بعد ایک دن رات میں 3 بجے رات کو بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی, بالاں کھولی, الماری ڈھکلی تو 4 کونے پھر رہی ہے الماری. پلنگ اٹھائی تو پورا اٹھ کے نیچے گر رہا دھڑا دھڑ. آ گیا بیٹی کے آنکھ پہ انہیں, شیطان حاضر ہو گیا. اب بیٹی بولی, ماں بولی اب کیا کریں گے؟ آپ کو تو معلوم ہے اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا. تو بولے بیگم اب تو درگاہ کو جانا نہیں ہے, کیا کہہ سکتے. بیگم بولے کام کریں گے. بعض وقت مردوں کی عقل کام کرنا بند کر دی تو عورتوں کی شروع ہوتی. بیگم بولے آج ایک کام کریں گے. کیا؟ مولانا صاحب کے گھر کو لے کے جائیں گے. کیونکہ انہوں بولے درگاہ کو نہیں جانا تو علاج بھی انہوں بتانا. مولانا کے گھر کو لے کے جائیں گے. اچھی بات ہے, ان کو بھی سمجھ میں آ. چلو بولے ہاتھاں پکڑ کے کھینچ کے مولانا کے گھر کے سامنے لے کے جا کے ایسا ٹھہرا کر دیے. وہ بالا کھلے یوں چیر کے کھڑی ہا ہو کر رہی ہے. انتظار کر رہے ہیں فجر کی نماز کو. بیچارے جیسے ہی دروازہ کھولے, جیسے ہی دیکھے چیخ مار کے 6 فٹ پیچھے گرے, طہارت ہی ٹوٹ گئی. آواز نہیں نکل رہی. خریب بلائے باپ کو یا کئی کو لایا. حضرت آپ بولے نا درگاہ کو نہیں لے کے جانا, درگاہ کو نہیں جانا بولے نا, اس لیے آپ کے پاس لایا. بولے لے کے جا درگاہ کو. بولے حضرت طہارت ٹوٹی بات عقل آئی آپ کو, پہلے بولتے تو مسئلہ ہی ختم تھا. میرے بھائیوں, خدائے رب ذوالجلال کی قسم, اللہ نے ولیوں کو وہ مقام اور اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے. اس کو جو سمجھ لے وہی ایمان والا ہوتا ہے. جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے وہی یہ مسئلے سمجھ سکتا ہے. جاہلوں نے ہم سے سوال کیا, درگاہوں پہ پھول چڑھاتے ہو پھر مدینے میں کہیں کو نہیں چڑھاتے. سوال ہوا نہیں ہوا بولو؟ یہ بتا کے لوگوں کو دیوانہ بنا رہے. دیکھو بھائی مدینے میں نہیں چڑھاتے, دیکھو بھائی مدینے میں نہیں چڑھاتے, یہاں کہیں کو چڑھاتے, مدینے میں نہیں چڑھاتے, یہاں کہیں کو چڑھاتے, مدینے میں نہیں چڑھاتے, یہاں کہیں کو چڑھاتے.
अरे कब तक ऑटो वालों से पूछेंगा? आ इधर आ, हमसे पूछ। कब तक भोले वाले मुसलमानों से पूछेंगा? इधर आ, हमसे पूछ, हम बताएंगे जवाब क्या है। मेरे को पूछा, बोले मौलाना मदीने में कहीं को नहीं चढ़ाते या कहीं को चढ़ाते? तो मैं बोला वहां तुम्हारे बाबा जान हुकूमत कर रहे, जाके परमिशन लेके आ। अरे परमिशन तो लेके आ, फिर देख खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल तुझे मदीने की गलियों में नजर आएगा। अरे इजाजत तो लेके आ, तुम्हारे बाबा से पूछ के आ, फिर देख खुदा की कसम। अरे फूल तो फूल है। अरे मुंबई के सुन्नियों को आजमा के देख ले, इजाजत तो लेके आ। मुंबई का एक एक सुन्नी नौजवान फूल बन के मदीने की गलियों में कुर्बान हो जाएगा। मदीने की गलियों में खाली हम फूल बन के चढ़ते हुए नजर आएंगे, तुम्हारे बाप दादा देखते देखते थक जाएंगे। ये गुलाम उतनी जवानियां मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर देंगे। अरे जमाना हमसे इसलिए नहीं डरता कि हम नमाजी हैं, जमाना इसलिए हमसे नहीं डरता कि हम रोजेदार हैं, जमाना इसलिए हमसे नहीं डरता कि हम हाजी या नमाजी है। सुन ले, जमाना इसलिए डरता है, मुसलमान कुछ भी हो जाए, जब बात आ पड़ती है तो मुस्तफा के नाम पे कुर्बान हो जाता है। अरे बाबरी मस्जिद की शहादत को चंद दिन मुसलमान बर्दाश्त तो कर सकता है, मगर मुस्तफा की गुस्ताखी को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता जिस चीज को वो मोहब्बत रसूल है, वो अजमत रसूल है, जिसकी एक एक बेअदबी को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना बर्दाश्त करने का नाम ही तो मुसलमान रखा गया है। किधर से आए हो जाहिलो, नबी की अजमत पे उंगली उठाते हो। मेरे भाइयों, आपको एक और बात बता दूं, सुन लो खुदा की कसम। आज माइक साथ नहीं दे रहा है, कल बेचारा साथ नहीं दिया, आज देंगे, आज तो और खराब हो गया है बेचारा। वरना मेरी आवाज खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं तो मुंबई के उन ऐवानों में पहुंचाने आया हूं। ये दक्कन हिंदुस्तान, ये दक्कन हैदराबाद की आवाज है, ये इमाम अनवारुल्लाह फारूकी के गुलाम की आवाज है। मैं तो उनके ऐवानों में उनकी धड़कनों तक मेरी आवाज पहुंचाना चाहता था। ये तो इनकी किस्मत खराब है कि आज माइक खराब है, इनकी किस्मत अच्छी है कि आज माइक खराब है। वरना खुदा की कसम, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मैं इनको बता देता कि हमारा और इनका इख्तिलाफ क्या है। दोस्तों, लोग समझे शायद हमारा और इनका इख्तिलाफ फातिहा का इख्तिलाफ है, लोग समझे हमारा और इनका इख्तिलाफ झंडे का इख्तिलाफ है, हमारा और इनका इख्तिलाफ सलाम का इख्तिलाफ है। लोगों ने समझा हमारा और इनका इख्तिलाफ दरगाह का इख्तिलाफ है, लोगों ने समझा हमारा और इनका इख्तिलाफ नारे तकबीर, बेटे पानी पिला, नारे रिसालत, फैज़ान शहीद राह मदीना, हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर मोइनुल मशाइख, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, पानी का
آپ چلے جائیں آگے چلے جائیے اللہ اکبر. بہت ہی پیچھے لے بہت ہی پیچھے لے بہت ہی پیچھے کر السلام علیکم. السلام علیکم. ادھر رکھ دو باٹل. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. تو سنو دوستو، اور جو بات آپ کی خدمت میں اب عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا ذہن میں رکھ لو، کیونکہ آج ہمارے سنی بھائی کو یہ خود نہیں معلوم ہے کہ ہمارا اور بازو والوں کا اختلاف کیا ہے، جس کی وجہ سے آج کئی سنی پریشان ہیں اور بازو والوں کی بات سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ بیچارہ صحیح بول رہا ہے، اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کے غلط تھوڑی بول سکتا ہے، اتنا بڑا گھاٹا مار کے صحیح غلط تھوڑی بول سکتا ہے. لوگوں کو ٹینشن ہے. دوستو سنو، ہمارا اور کسی اور جماعت 72 جماعتوں سے، یہ پورے بازو والوں سے ہمارا اختلاف فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے، سلام کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا درجہ کے اختلاف نہیں ہے، ہمارا اور ان کا اختلاف جھنڈے کا اختلاف نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ فاتحہ دیتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ سلام پڑھتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ درگاہ کو جاتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ جھنڈا چڑھاتا ہے. یہ الگ بات ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے ہاتھ بھی چومتا ہے، عرس بھی کرتا ہے. مگر اس پر ہمارا اختلاف کسی سے نہیں ہے. ہمارے سنی بھائی کو پوچھے میاں اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا، ہمارا سنی بھائی بولتا انہیں فاتحہ نہیں دیتا. بازو والا پھر پلٹ کے پوچھا فاتحہ دینا فرض ہے کیا، ہمارا بھائی بھاگ جاتا. فرض تو نہیں ہے نا بھائی، یہ الگ بات ہے، فاتحہ فرض نہیں ہے، مگر عقیدت میں بعض مرتبہ فرض سے زیادہ ہو جاتا ہے. دوستو یاد رکھو، ہمارا اور ان کا اختلاف فاتحہ کا نہیں ہے، سلام کا نہیں ہے. ارے نہ یہ کیا فاتحہ دے سکتے ہیں، فاتحہ دینا بھی خوش نصیبوں کی بات ہوتی ہے. وہی فاتحہ دیتا ہے جس کو سرکار اپنی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتے ہیں. اجی دیکھو اللہ والے آ گئے ہیں، آپ علماء کو اللہ والوں کو نذرانہ دے سکتے ہیں. آپ کی والدہ گھر میں ہیں، آپ اپنی والدہ کو ساڑی بنا سکتے ہیں، عید کے موقع پر تحفہ دے سکتے ہیں. آپ اپنے باپ کو محبت کرتے ہیں تو تحفے میں حج کو بھیجا سکتے ہیں. لیکن نبی کے غلام ہیں، نبی کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ نبی کو اب کپڑے بھی نہیں بنایا جا سکتا، روپیہ مال اور ڈالر ریال کا تحفہ بھی نہیں دیا جا سکتا، تو پھر کیا تحفہ دے؟ غوث و خواجہ بزرگوں اور اولیاء اللہ نے ڈیسائیڈ کیا غلام اب یہ تحفہ نہیں دے سکتا، تو کیا ہوا؟
فاتحہ کا تحفہ دیتا رہے گا، سلام کا نذرانہ دیتا رہے گا، درود کا تحفہ دیتا رہے گا، یہ خوش نصیبوں کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی کو فاتحہ سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، فاتحہ سلام کا تحفہ دیتا ہے۔ یہ دے بھی نہیں سکتی قوم۔ سنو، ہمارا اور ان کا اختلاف فاتحہ سلام کا اختلاف نہیں ہے، اور آئندہ سے کوئی آپ کو پوچھے کہ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو یہ جواب نہیں دینا کہ فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا، درگاہ کو نہیں جاتا، یہ جواب نہیں دینا۔ پھر آپ پوچھے مولانا پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ کان کھول کے سن لو اے ممبئی کے غیور مسلمانوں، ہمارا ان 72 جماعتوں سے اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ مصطفیٰ کے گستاخ ہے، یہ نبی کے بے ادب ہے، یہ نبی کے باغی ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دشمن کو برداشت کر سکتا ہے، اپنے باپ دادا کے دشمن کو برداشت کر سکتا ہے، مگر مدینے والے مصطفیٰ کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کے گستاخ ہے، یہ نبی کے بے ادب ہے۔ آپ پوچھے مولانا کیا آپ گستاخی کرے؟ اٹھاؤ ان کی قرآن جو آج ہوئی ہے تفسیر، اٹھاؤ ان کی کتاب جنہوں نے آج جس کو لکھا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں، آج کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا۔ نعوذ باللہ کی من ذالک، جو نبی کو گناہگار سمجھے، گناہگار لکھے، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کر دے، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے، میں جو اب یہ ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو قرآن کا ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کا۔ ان کا عقیدہ تو دیکھو، انہوں نے لکھا ہے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو رسول بنایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس بات پر ہمارا اختلاف ہے۔ گستاخی نبی لے کر، ارے تو کون ہے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، سن لے، گستاخی نبی لے کر ہمارا باپ بھی ہمارے سامنے آ جائے، ہم مر جائیں گے مگر باپ کو بھی اپنے لیے قبول نہیں کریں گے۔ ارے نبی ہماری جان ہے، نہ صرف جان ہے، ارے خالی جان ہوتے تو پھر بھی کچھ ہوتا، ارے نہ صرف جان ہے بلکہ وہ جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے زیادہ جو عزیز ہے اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو دوستو، آج ہمارے کلیجے کیوں جلتے ہیں؟ کیوں سنی علماء روتے ہیں؟ کیوں سنی مشائخ تڑپتے ہیں؟ ہمیں ان سے کیا تعلق بھائی؟ انہیں تو ہمارے محلے میں بھی نہیں رہتا، انہیں تو دشمن بھی نہیں ہے ہمارا۔ جب بھی اس کے گھر کو گئے 40 دن کے واسطے گھر سے غائب ہے، 4 مہینے کے واسطے غائب ہے، اس سے کہے گا پنگا جی۔ انہیں تو محلے میں بھی نہیں رہتا بھائی، اس سے کہے گا جھگڑا ہمارا۔ سن لے، تیرے سے ہمارا پڑوسی ہونے کا جھگڑا نہیں ہے، تیرے سے ہمارا کاروبار تجارت کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی تو ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے جھگڑا کرنے کے لیے۔ تیرے سے جھگڑا صرف اس بات کا ہے تو اس ذات اقدس پر انگلی اٹھا رہا ہے جس کا نام لینے نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان مومن کہلا رہے ہیں، تو اس نبی پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب گستاخوں کی ایک اور نشانی بن گئی ہے۔ میں مدراس گیا بیان کرنے کے لیے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، مولانا اویس رضا صاحب وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے، قادری رضوی۔ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، میرے بازو ایک بچہ ٹھہرا ہوا ہے 20 سال کا، میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں، میری انگلی کو انگلی لگا رہا ہے پیر کی۔ ارے بولا یہ کیا ہے بھائی؟ بازو ہٹا لیا۔ پہلے ہمارے پاس ہم امام اعظم کے ماننے والے 4 انگل کا فاصلہ رکھ کے کھڑتے، اب جگہ ہے ہی نہیں، تھوڑا ہٹایا انہیں اور ہٹا رہا، میں اور ہٹایا انہیں اور ہٹا رہا، لگا رہا میرے پیر کو انگلی، پورا ہٹ گیا میں،
ارے میں بولا بھائی حیدرآباد سے آیا ہوں, مت کر ایسا گندا سلوک, وہاں لوگ پیرا پڑتے, تو یہاں کیا پیرا کھندل رہا میرے نماز میں, وہ بھی کھندلتے جا رہا ہے, لگاتے جا رہا, پیرا مار رہا. میں بولا کتنی بے ادب قوم ہے, بلا کے مہمان کو لات مارتی ہے. میں بولا اب ہٹا رہا ہوں, سمجھ رہا نہیں, آخری میں پیر اٹھایا, اس کے پیر کے اوپر ہی رکھ دیا, حصہ ختم. اب کر کیا کرنا ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے انگلی لگانا؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے بتاؤ میرے بھائی. نماز ختم ہوئی, کچھ پوچھا نہیں, خاموش چلے گیا. سمجھ گیا مول صاحب دکھ رہے خطرناک ہے, دبا کے پیر رکھ دیا تھا اور ذرا پچ کر دیتا پورا, چلے گیا. اگر ملتا تو پوچھتا, آج تیرے بازو میں تھا, اگر کل تیرا باپ کھڑا ہو جائے اور ادھر بازو تیرا دادا کھڑا ہو جائے, کیا تو ایک طرف باپ کو لات مارے گا, دوسری طرف دادا کو لات مار سکتا ہے؟ اگر تو ایسا اپنے باپ کو اور دادا کو لات لگائے گا تو تیرا دادا, تیرا پیدا کرنے والا باپ بھی سوچے گا ایسی اولاد ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا, جو گھر میں تو پیر پڑتی ہے, عزت کرتی ہے, مسجد میں بلا کے لاتا لگاتی ہے, پیر مارتی ہے. یہ کون سی نماز ہے میرے بھائی بتاؤ؟ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے, دیکھو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں, میں پیر لمبے کر دوں, میرا مذہب کہہ رہا ہے مولانا ہوں گا اپنی جگہ پیر قریب کر. تیرے سامنے مومن بیٹھا ہوا ہے, انسان بیٹھا ہوا ہے. ارے یہ وہ مذہب ہے جو ادب کی تعلیم دیتا ہے, یہ وہ مذہب ہے جو احترام کی تعلیم دیتا ہے, یہ وہ مذہب ہے جو دین کی محبتوں کی تعلیم دیتا ہے. اور آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, یہودی طریقے کو اللہ کے گھر میں نافذ کر رہا ہے, بلا کر بازو ٹھہرے ہوئے باپ داداؤں کو لات مار رہا ہے, اس کو لوگوں نے اسلام سمجھا. یاد رکھو مسلمانوں, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کے نام پر یہودیزم کو عام کیا جا رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے, اسلام کے نام پر مذہب کی کھلواڑ ہو رہی ہے. میں ایک بار اپنے مدرسے میں پڑھاتے بیٹھا, ایک نوجوان آیا آ کے پوچھا مولانا آپ لوگ جو نماز پڑھتے وہ حدیث میں ہے. ارے میں بولا آپ لوگ بولے تو الگ پڑھتا کیا؟ ہاں جی ہاں مولانا میں صحیح نماز پڑھ رہا ہوں, صحیح نماز. میں بولا وہ کون سی نہیں نکلی کیا؟ نہیں مولانا صحیح حدیث کے مطابق ہے. میں بولا کہاں ہے, کیسی ہے؟ بولے میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہوں, یہاں ہاتھ باندھتا ہوں. ارے میں بولا یہ تو بالکل نہیں دکھ رہی, بالکل نہیں ہے, لیٹسٹ نیو پروڈکشن, یہاں ہاتھ بن رہا ہے سینے پہ. تو بولا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں مولانا یہ صحیح ہے, حدیث کے مطابق ہے. میں بولا یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ بنتے غلط ہے؟ بولے جی ہاں مولانا یہ غلط ہے. تو میں بولا تمہارے دادا کہاں تھے؟ یہاں سینے پہ تھے نا, ناف کے نیچے ہاتھ بنتے تھے؟ بولے نیچے تھے. ابا انہوں بھی نیچے تھے, پڑ دادا انہوں بھی نیچے تھے, سکر دادا انہوں بھی نیچے تھے, تو ایک ہی چپ پر آیا. پورے نیچے تھے بھائی, پورے نیچے تھے, انہیں ایک ہی چپ پر آیا. میں بولا یہ صحیح ہے؟ بولے جی ہاں مولانا یہ صحیح ہے. تو میں بولا ابا غلط نماز پڑھے, پوائنٹ نوٹ کرو. بولے جی ہاں. دادا غلط پڑھے, پڑ دادا غلط پڑھے, سکر دادا غلط پڑھے. اب ایمان والا ہے تو صحیح صحیح بول, غلط نماز پڑھے تو ثواب ملتا نہیں ملتا؟ تیکو ثواب ملتا, ابا کو ملا نہیں ملا, دادا کو نہیں ملا, ان کے اوپر والوں کو نہیں ملا. جب ثواب نہیں ملا تو جنت میں جاتے نہیں جاتے؟ انہیں آیا تھا ایک مسئلہ پوچھ رہے, میں ایک کام پہچان رہا ہوں اس کا, نہیں جاتے. تو پھر تیرے ابا کہاں ہیں؟ غلط نماز پڑھے, ثواب ہی نہیں ملا, دوزخ میں. مجبوراً بولا ہاؤ مول صاحب. ارے میں بولا سن دیوانے, اب تک ایسا بہت سنے تھے, ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا ہے. تیکو پہلا 8واں عجوبہ ہے ہندوستان کا, اینٹک پیس ہے تو بھارت کا, کہ دیکھ رہا ہوں پورے دوزخیوں کے پیٹ میں تو ایک جنتی پیدا ہوا ہے. کیا بھائی؟ اب تک سنے تھے ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا, پورے شیطانوں کے پیٹ میں ایک پیدا ہوا ولی. پتا کیا چلا؟ خالی اپنے کو ایک کو صحیح ثابت کرنا ہے تو پورے باپ داداؤں کو دوزخ میں ڈالنا پڑتا. سوچ کے نکلو یہاں سے, یہ جماعت میں سے نکلے تو پوروں کو دوزخ میں بھیجنا پڑتا. صوبیائش تھے, کدھر جا رہے ہو؟
یہ 14ویں صدی کا اسلام نہیں چاہیے. اب کان کھول کے سنو مسلمانوں، اہل حدیث سے یہ دکن کا امام انوار اللہ فاروقی کا غلام ایک سوال کرتا ہے، آجا اگر تو اپنے مسلک میں سچا ہے ممبئی کی اس دھرتی پر ثابت کر دے کہ امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. لے کے آئے ایک روایت، امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، ایک روایت لا لے، میں غلام بننے کو تیار ہوں. لا سکتا بھائی؟ بولو. خدا کی قسم قیامت کی صبح تک کوئی نہیں لا سکتا. آپ میری طرف توجہ دیجئے. میں نے کہا ہے سن لے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے سن لے، تابعیوں میں سے